بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ بچائے، اللہ بچائے جو بالکل غلط قرآن پڑھتے ہیں تلفظ کے بغیر. بہت غلطیاں ہوتی ہیں اس میں، لفظی غلطیاں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اگر وہ تجوید کے ساتھ مطلب تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. تو سیکھنا کافی ضروری ہے، لازمی ہے اس کو سیکھنا. خیبر، آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سیریز کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات عالموں سے، فاضلوں سے، ڈاکٹر سے، قاری سے، مفتیوں سے کراتے ہیں تاکہ ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں، وہ کچھ جواب دیں، اور وہ ایسے جواب ہوں، ایسے سوال ہوں جن سے آپ تمام لوگوں کو کہیں نہ کہیں زندگی میں فائدہ ہو. کئی سارے شعبے رہتے ہیں اور جب ہم رمضان میں ان مسئلوں پہ بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالاحد صاحب. یہ تقریباً 20 سال سے قرات کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، ایک دارالعلوم میں پڑھاتے بھی ہیں. تو ان سے قرات کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ یہ قاری ہیں، اور جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قرات، تجوید، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو ان سے قرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کا رجحان ان ساری چیزوں کی طرف گیا ہے. سب سے پہلے بہت شکریہ قاری صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ ایک قاری ہیں. کیا ہوتا ہے اصل میں قرات؟ سب سے پہلے تو اگر آپ ہمیں یہ سمجھا دیں. دیکھیے، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تلفظ بھی ضروری ہے. اگر ہم تلفظ کے بغیر قرآن پاک کو پڑھیں تو قرآن پاک کا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کی حق ادائیگی نہیں ہو پائے گی. تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ ٹھہر اور اس کے ساتھ ساتھ تلفظ کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو یہ مخارج کے ساتھ اس کے الگ الگ مخارج ہے، یعنی کہ ہر حرف کو الگ الگ مخرج ہے. تو مخارج کے ساتھ اور ادائیگی کے ساتھ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو لازمی پڑھنا ہے، ضروری پڑھنا ہے. تو ہر ایک مسلمان کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. تو قرات اور تجوید میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، تجوید الگ چیز ہے، یعنی کہ یہ ہر ایک کو پڑھنا ہے. اگر کوئی قرات کے ساتھ نہیں پڑھے، وہ تدویر کے ساتھ ہی پڑھے. قرآن پاک کے پڑھنے میں 3 طریقے ہیں. ایک ترتیل، یعنی ٹھہر کر ہر لفظ کو الگ الگ ٹھہر کر پڑھے، رک کے پڑھے. دوسرا طریقہ ہے اس میں تدویر جو ہم پڑھتے ہیں فرض نمازوں میں، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ٹھہر کے. اس کا جو درمیانی ہے طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے. تو تیسرا طریقہ ہے سر حضر کے ساتھ. جس طرح ہم ماہ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھتے ہی ہیں، تو جس طرح ہم تراویح میں پڑھتے ہیں قرآن ذرا تیز، نہ ٹھہر کے، نہ دوسرا طریقہ تدویر، نہ زیادہ رک کے. تو البتہ تیز ہی پڑھنا ہے تو تاکہ بوجھ بھی نہ ہو جائے. تو ادھر سے تراویح بھی پڑھنی پڑتی ہے، تو زیادہ تیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سمجھ میں نہیں آئے. ہر حرف کو مطلب کٹ جاتا ہے. جب تیز پڑھتے ہیں تو حروف بھی کٹ جاتے ہیں، تو اتنا تیز بھی نہیں، اتنا ٹھہر کر بھی نہیں. تو قرآن پاک کو پڑھنے میں 3 طریقے ہیں: ترتیل، تدویر اور حدر. تو یہ الگ الگ طریقے ہیں. تو پڑھنے کے طریقے، البتہ تلفظ کا صحیح ہونا
ادائیگی کا ٹھیک طرح سے مطلب ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا یہ لازمی ہے، ہر ایک مسلمان پہ یہ فرض ہے۔ تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ قرات اصل میں صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں۔ بالکل جی، یہ اس کی سمپل شارٹ میں ڈیفینیشن ہے۔ سب سے پہلے لازمی ہے تلفظ کا صحیح ہونا، ادائیگی کا صحیح ہونا، مخارج کے ساتھ۔ ہر حرف کو اپنا اپنا مخرج ہے، بالکل، کہ یہ یعنی کہ جس جگہ وہ حرف نکلتا ہے زبان اس جگہ لگ جاتی ہے، تو زبان کو اس جگہ ضروری لگانا ہے تب وہ حروف صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ بالکل۔ تو قرات جو ہے، قرات ٹھہر ٹھہر کے، تو یہ سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں، قاری لوگوں سے، اساتذہ سے ہم سیکھتے ہیں، تو اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ آپ کا رجحان کیسے ہوا اس چیز کی طرف کہ آپ قاری بنیں، آپ قرات سیکھیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے حافظ بنتے ہیں، مفتیان بنتے ہیں، لیکن سب قاری نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ ہی لوگ ہیں جو قرات کو پوری طریقے سے سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر وہ قاری بنتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں۔ تو رجحان کس طریقے سے ہوا؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلے اللہ کا یہ فضل ہے، بالکل، اللہ کا کرم ہے۔ تو میں پڑھنے کے زمانے میں بھی تھوڑا سا کمزوری تھا، البتہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ سے مانگتے رہا، بالکل، اور استادوں کا ادب و احترام کا لحاظ رکھا، اور استادوں کی خدمت بھی کی، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے بھی، اور سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے میں اس طرف لگ گیا۔ تو میں نے گجرات میں قرات سیکھی۔ اچھا، جی الحمدللہ۔ تو تب سے میں آج تک میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں، قرآن کے سکھانے میں۔ بالکل۔ تو گجرات میں کتنے برس دیے؟ گجرات میں ہم نے دو برس دیے۔ 2 برس دیے۔ اچھا قاری صاحب، اس میں ایک اور چیز سمجھنی ہے کہ کشمیر میں بھی، جموں کشمیر میں بھی مدرسے ہیں، یو پی میں کافی بہتر مدرسے ہیں، گجرات میں ہیں، بہار میں ہیں، ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں کافی بہترین مدرسے ہیں۔ تو کیا ہر جگہ قرات میں یا تلفظ میں یا اس پڑھنے کے انداز میں فرق آتی ہے؟ اگر آپ لکھنوی سنیں گے، جو لکھنؤ سے پڑھ کے مولانا صاحب آتے ہیں، ان کی قرات میں ذرا سی وہ کھڑا اردو دیکھنے کو ملتی ہے، حیدرآباد میں دکنی اردو ہوتی ہے، تو وہ فرق دیکھنے کو ملتی ہے؟ جی وہ فرق ہوتی ہے، البتہ اس کو لہجہ کہتے ہیں، کسی کا لہجہ الگ ہوگا۔ دیکھو امام کعبہ قاری الشیخ سدیس مدد اللہ علی، تو ان کا لہجہ الگ ہے، ان کا لہجہ الگ ہوگا۔ بالکل۔ تو دوسرے قاریوں کا الگ ہے، اس کو لہجہ ہم کہتے ہیں۔ جو اب تلفظ ہے، ادائیگی، یہ ہر ایک کو ضروری ہونی چاہیے۔ پہلے جب 20-30 سال پہلے تو ادھر یہ قرات کا شعبہ قرات جو تھا ہی نہیں، اچھا، کشمیر میں۔ تو جب آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، تو اب الحمدللہ یہاں بھی مدرسوں میں آج قرات کا شعبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، تو یہاں بھی اب الگ الگ جگہوں سے پڑھ کے آئے ہیں، جیسے آپ گجرات سے آئے، آپ کے ساتھ ساتھ لکھنؤ سے آتے ہوں گے، تو کشمیر میں آج کل زیادہ انفلوئنس کس کا ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں، کس جگہ سے وہ پڑھ کے آئے ہیں، اور یہاں کیا سیکھا جاتا ہے؟ یہاں گجرات کے پڑھے ہوئے زیادہ ہیں، لکھنؤ کے پڑھے ہوئے زیادہ ہیں، یا کہیں اور؟ زیادہ تر میرے خیال میں جو مجھے دیکھنے کو ملا ہے وہ گجرات سے ہی ہے۔ اچھا، دارالعلوم بلالیہ ہے، رحیمیہ ہے، بانڈی پورہ ہے، یعنی کہ رحیمیہ بانڈی پورہ، سوپور ہے، بارہمولہ ہے، المصطفی، اور قاسمیہ ہے۔ الحمدللہ آج الکلیۃ السلفیہ میں ابن مسعود، وہاں بھی بہت قرات میں بہت محنت ہو رہی ہے، وہ بھی باہر پڑھ کے آئے، جو وہاں پہ پرنسپل صاحب ہے قاری عبدالقیوم صاحب، تو وہ بھی دہلی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اچھا، الحمدللہ آج وہاں بھی قرات کا شعبہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں تو قرآن عرب میں نازل ہوا ہے، تو اسی لیے چونکہ عربی زبان میں ہے، اور وہ سارے لوگ جتنے بھی صحابی تھے عربی جانتے تھے، تو تب سے ہی یہ قرات کا سلسلہ ہے، یا یہ بعد میں کسی وقت سے شروع ہو؟ نہیں، یہ تبھی سے ہے، تبھی سے قرات کا یہ سلسلہ شروع ہے۔ تو ہمارے یہاں جو وہ لوگ ہیں جنہیں عربی بولنی نہیں آتی یا پڑھنی بھی کم آتی ہے، کیا ان کے لیے مشکل ہے قرات سیکھنا یا بہتر تلفظ میں قرآن کو پڑھنا؟ نہیں، مشکل نہیں ہے سر، یہ آسان ہے۔ اچھا جی، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان فرمایا ہے۔ تو اگر ہم تلفظ کی بات کرتے ہیں،
کچھ لوگ روانی قرآن پڑھتے ہیں جنہیں زیادہ بہتر طریقے سے نہیں آتا. کیا قرات کے ساتھ قرآن پاک کی جو تلاوت ہم کرتے ہیں اس سے ایک بہتر سکون ملتا ہے, بہتر انداز آتا ہے اس میں؟ جو تلفظ کے بغیر پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے اور تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے میں بہت فرق ہے, آسمان و زمین کا فرق ہے. جب تجوید کے ساتھ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو تلفظ کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں گے, اس میں جتنا سکون ہوگا اتنا سکون اس میں نہیں ہوگا جو تلفظ کے بغیر پڑھا جائے. میں نے ایک تجوید میں پڑھا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ بچائے جو بالکل غلط قرآن پڑھتے ہیں تلفظ کے بغیر, بہت غلطیاں ہوتی ہیں اس میں, لفظی غلطیاں, ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اگر وہ تجوید کے ساتھ مطلب تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. تو سیکھنا کافی ضروری ہے, لازمی ہے اس کو سیکھنا. بالکل. ہم آج کے دور میں دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں زیادہ تر. قرات کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, اس میں بھی قسمیں ہیں. جی کیا قسمیں ہیں قرات کی, اور دنیا میں سب سے مشہور مقبول قسم کون سی ہے؟ ایک حفظ ہے, ایک مطلب یہ مولانا قاری حفظ ایک قرات میں ہے, اور دوسرا ہے قاری شاعر حفظ ناصم. جی ہاں. تو اب جو 7 عشرہ ہے وہ الگ طریقے سے ہے. اس طرح ہم پڑھیں گے, ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ, اس میں بہت ساری جگہ مطلب حفظ جو یہ کرتے ہیں 7 عشرہ والے, اس میں 8 سال لگتے ہیں. 7 عشرہ ہے کیا, اگر تھوڑا سا آپ بتا سکیں لوگوں کو, کیونکہ اب 8 سال آپ نے بتا دیا, تو کیا چیز ہے اصل میں؟ میں نے 2 ہی سال دیے ہیں مخصوص. بالکل. اس میں تخصص کہتے ہیں, تخصص. جی. تو اس کے بعد آپ سیکھتے جاتے ہیں اس میں. جی, جس طرح ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ, اس میں 7 عشرہ میں آتے ہیں والضحیٰ, 7 طریقے قرات ہیں, 7 طریقے. جی. اچھا, تو اسی طریقے سے کئی ایسی قسمیں ہیں جو دنیا بھر میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں قاری باسط کی قرات, اگر آپ بھی سنیں گے اس کی قرات, تو وہ اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں 7 عشرہ میں. اچھا, تو کیا بہتر آواز ہونا قرات کے لیے ضروری, ایک قاری کے لیے بہتر آواز ہونا بھی ضروری؟ آواز دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے. بالکل ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. تو جو تجوید کا سیکھنا تلفظ کے ساتھ یہ ہر ایک کے بس میں ہے, یہ ہر ایک کی بس کی بات ہے. البتہ آواز ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. بالکل صحیح. جی. اب آپ چونکہ آپ کشمیر میں ایک مدرسے میں استاد بھی ہیں, وہاں پڑھاتے بھی ہیں, کس عمر سے آج کے وقت میں, آپ نے کہا کہ 20-30 سال پہلے کشمیر میں قرات کا شعبہ نہیں تھا, اتنا مضبوط نہیں تھا جس طرح آج. مطلب اس زمانے میں 20 سال سے, پچھلے مطلب 10-20 سال سے میں نے دیکھا ہے, تو جس طرح یہ قرات کا شعبہ مضبوط ہونے جا رہا ہے, تو اس سے پہلے نہیں تھا. 30 سال پہلے اتنا مضبوط نہیں تھا. اب باہر پڑھ کے آئے ہیں, پہلے باہر نہیں جاتے تھے, غربت بھی تھی, کچھ پرابلم بھی. آپ کس طریقے سے باہر گئے, کیا سبیل ہوا؟ وہاں پٹن کے کچھ لڑکے باہر گئے تھے, مجھے خود ہی شوق تھا, تو جب میں دیکھتا تھا باہر کے مطلب لڑکے آتے تھے پڑھ کے, تو وہ قرآن اچھی طرح پڑھتے ہیں. مشکل ہوگا گۄڈنیٚتھ نیبر گژھُن؟ جی پہلے گھر کی یاد بھی آتی ہے, تو گھر والوں نے منع نہیں کیا, انہیں سپورٹ کیا جاؤ. تو تب تو میں چھوٹا بھی تھا, شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تب وہاں بھی محنت کی میں نے الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے کہ آج ہر جگہ مجھے مطلب عزت ہی ملتی ہے, وہ دین کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے. بالکل ماشاءاللہ, ورنہ میں اس کے لائق نہیں ہوں. تو جو 20 سال آپ کے اب اس شعبے ذات میں ہو گئے, اب آپ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو اگر مدرسے کی بات کریں آج کے وقت میں, جیسے آپ نے کہا کہ 2 سال بھی لگتے ہیں, 5 سال بھی, 7 سال بھی لگتے ہیں قاری بننے میں, تو جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو کس عمر سے قرات سکھائی جاتی ہے اور اس کی طرف ان کو لگایا جاتا ہے؟ دیکھیے, جو قرآن کا یاد کرنا اور اس قرات کا اچھی طرح سے سیکھنا یہ چھوٹی عمر سے ہی ہوتی ہے. چھوٹی عمر سے جب بچہ مطلب بڑا ہوتا ہے 15 سال 16 سال سے اوپر, تو پھر وہ نہیں کر پاتے, بہت کم کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں. مجھ سے بڑے لڑکے کرتے تھے اس ٹائم حفظ قرآن, انہوں نے بھی کیا الحمدللہ. اس میں پھر اللہ تعالیٰ دل کھولتا ہے
جتنا قرآن کے ساتھ ہم لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا دل کھولتا ہے اس کے لیے. جی ماشاءاللہ. مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یقین کے ساتھ اس وقت بھی آپ خود اس ایج میں بھی یہ مطلب مصمم ارادہ کر کے آپ کہیں گے میں قرآن یاد کروں گا, مجھے کرنا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. البتہ تھوڑا اس سے دقت ہوگی, جس طرح چھوٹے بچے کو 7 سال سے 15 سال تک اس میں آسانی ہوتی ہے, جلدی یاد ہوتا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا, 1 سال زیادہ ہوگا, ان سے 1 سال یا 2 سال زیادہ ہوں گے تو لیکن ہو جائے گا. جی ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے بہت سارے واقعے سنے ہیں 50 سال کی عمر میں بھی کسی نے حفظ کیا. ویسے بھی لوگ ٹائم لگے گا. اچھا, ایک قاری امام ہو سکتے ہیں یا ایک امام قاری ہو سکتے ہیں, یا یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ قاری اور امام میں بھی کچھ فرق ہے؟ نہیں, اصل میں امام ہونا چاہیے قرآن صحیح پڑھنے والا. ایک امام قاری ہی ہونا چاہیے. جی قاری وہ بہتر طریقے سے قاری کہتے ہیں اس کو جو قرآن صحیح پڑھے, درست پڑھے, تلفظ کے ساتھ, ادائیگی کے ساتھ. بالکل. جی محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. قرات کے حساب میں, قرات کے اس شعبے میں اگر دیکھیں, یا آپ ایک قاری ہیں, تو آپ کے نزدیک قرات کا سب سے اہم پہلو کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قاری کے پاس ہونی چاہیے؟ ایک قاری کے پاس سب سے پہلے تلفظ کا, حسن ادائیگی کا اس میں ضروری لحاظ ہونا چاہیے, اور دوسرا اس کے سب جو اقسام ہیں, مطلب لہجہ, مطلب اتراؤ چڑھاؤ, یہ سب ہونا چاہیے اس کے اندر. جی بالکل. ایک قاری کے کہاں اٹھانا ہے آواز کو, کہاں مطلب زبر کرنا ہے, وہ تو ضروری ہے, وہ سب سے پہلے. جی اول اس کا ضروری خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے اس کو یہ لازمی ہے کہ اس کی تجوید, ادائیگی, تلفظ, یہ تو ضروری ہے. تو کہاں رکنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں تیز روانی میں پڑھ سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی لیکن وقت کے ساتھ ہی سکھائی جاتی ہیں. جی. تو سب سے بہترین یا سب سے آپ کے دل کے نزدیک کس قسم کی قرات ہے جو آپ کو متاثر کرتی ہیں, آپ کو پسند ہے؟ دیکھو قرات تو ہر ایک قرات تو متاثر کر سکتی ہے. اب کوئی ایسی جو دل کو اچھی لگے, جیسے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں خانہ کعبہ میں جو امام پڑھاتے ہیں ان کی قرات پسند ہے, کہیں کو کہیں اور کی پسند ہے, کہیں کو کسی اور کی پسند ہے. تو سب کی اپنے اپنے دلچسپی ہوتی ہے, کسی کو کسی کی قرات جو ہے وہ دل کو لگ جاتی ہے. آج کے دور میں بہت سارے مصر کے قاری ہیں, مصر کے مصر کے قاری ہیں, بہت سارے کشمیر میں سب سے بہترین نئے نکلتے ہیں, بہت سارے ہیں. ایک نام کوئی یہاں آج دارالعلوم بلالیہ میں قاری سجاد صاحب ہے, مشہور قاری ہے. یہاں الکلیۃ السلفیہ میں قاری عثمان صاحب ہے. جی بہت مدارسوں میں پڑھاتے ہیں وہ. بالکل. آپ کا زیادہ وقت ہی لیں گے قاری صاحب, ایک دو چیزیں اور آپ سے پوچھیں گے. اگر آج کے وقت میں کوئی قرات سیکھنا چاہے تو اسے شروعات کہاں سے کرنی چاہیے؟ جو پارے عام ہوتی تھے, پارے عام سے ہم کو گجرات میں بھی سکھایا گیا. بسم اللہ وہاں سے کرنا. جی. تو جب ہم گجرات گئے تو تب وہاں جا کے ہمیں تقریباً میں کہتا ہوں کہ اعوذ باللہ, بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کو 15 دن لگ گئے. یہاں سے ہم حفظ کر کے گئے تھے. اچھا, حفظ کرنے کے بعد؟ جی قرات میں 15 دن میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ. یہاں جب ہم درسگاہ میں یا مدرسوں میں پڑھاتے ہیں بچوں کو, وہ کہتے ہیں ہم جلدی بڑا قرآن لیں, تو ہم کو جلدی پڑھائیے آگے.
ہم 10 پارہ کریں مطلب 1 مہینے میں تو ہم کو جلدی پڑھایا جائے، تو وہ یہ نہیں سوچتے. البتہ وہ استاد کی بھی کمزوری ہوتی ہے. تو استاد کو وہ مطلب بردباری ہونی چاہیے استاد میں کہ وہ ان باتوں میں دھیان نہیں دینا چاہیے کہ یہ آہستہ پڑھاتا ہے، یہ بہت ٹائم لگاتا ہے. البتہ مضبوطی اسی میں ہوتی ہے جو تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اگر اس میں ٹائم بھی لگ جائے تو اسی میں مضبوط اور اسی میں کامیابی بھی ہے. بالکل. جب وہ آگے جا کے وہ بچے پڑھتے ہیں ان کو خود سمجھ آتا ہے پھر ہمیں کس طرح پڑھنا ہے. بالکل. آپ کے استاد کیا کہا کرتے تھے آپ سے جب آپ قرات سیکھتے تھے؟ کیا نصیحت کیا کرتے تھے جو آج کے وقت میں آپ بھی اگر دیکھنے والوں کو؟ اکثر و بیشتر ہمیں استاد یہ کہتے تھے کہ آپ محنت کرو اور دوسروں تک اس قرآن کو پہنچانا، اس کو دوسروں کو پڑھانا. البتہ اگر آپ یہ نیت رکھو گے کہ ہم دنیا کمائیں تو پھر فائدہ نہیں ہے. آپ یہ نیت کریں کہ ہم کو دین کو سکھانا ہے، ہمیں دین کو سکھانا ہے، ہمیں دوسروں کو اس قرآن کو پڑھانا ہے. پھر دنیا خود بخود آ جاتی ہے، لوگ آپ کو خود ڈھونڈیں گے. بالکل. آپ دین پہ قائم رہنا اور ثابت قدم اس پہ رہنا اور یہ نیت رکھنا کہ ہمیں اللہ راضی ہو. بالکل. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اس کی وجہ سے پھر انشاءاللہ عزت بھی ملتی ہے. بالکل. قاری صاحب، ذل من تشاء. بالکل صحیح. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے اگر ہم دین کو پکڑیں اللہ تعالیٰ خود بخود. بالکل صحیح. بالکل صحیح. آپ کا وقت اور نہیں لیں گے، لیکن جاتے جاتے اگر آپ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے کچھ سنائیں، کوئی کسی اپنی خوبصورت سی آواز میں بہتر ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تو ہم سب لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت آواز. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ودا لیں، قاری عبدالاحد صاحب، یہ ہمارے اسپانسر ہیں خیبر سیمنٹ، ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا. تو یہ تھے قاری عبدالاحد صاحب، جنہیں پچھلے 20 سال کا تجربہ ہے اور قرات کے شعبے سے جڑے ہیں، ایک استاد ہیں آج کے وقت میں.
اور سیکھ کے آئے ہیں اور آپ نے ان کی خوبصورت آواز سنی، قرات سنی، جس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ایک بہتر طریقے سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اور سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی ترغیب دی ہے، کہا گیا ہے ہمیں کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور بہتر طریقے سے، جیسا قاری صاحب نے کہا کہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اسے بہتر طریقے سے پڑھیں، کیونکہ قرآن میں اگر زبر و زیر کی فرق ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد ہی بدل جاتا ہے، اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، تو یہ کافی زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ تو یہ تھے قاری صاحب جنہوں نے کئی ساری چیزیں بتائی، کئی ساری باتیں بتائی، تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم سب لوگ، میں، آپ، ہم سب لوگ بھی قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھیں، بہتر طریقے سے پڑھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام مزید معلومات کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔